الباری لکھی تو اس دور کے علماء نے کہا کہ اب جو ہے صحیح بخاری کا خط ابن حجر نے فتح الباری کے ذریعے اتارا ہے۔ اللہ نے اتنا مذہب کا حافظ عطا فرمایا کہ زمزم کے اندر اللہ نے اتنی طاقت و قوت رکھی ہے، تو اسی لیے زمزم کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ کتاب و سنت کے اندر۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ خود جب گیا عمرے میں تو میرے ایڑیوں میں بہت درد تھا، ایڑیوں میں نے انجیکشن دلوائے تھے بلاری میں، دونوں ایڑیوں میں انجیکشن دلوا کے دوسرے دن میں فلیٹ پکڑا، کھڑ نہیں سکتا تھا آدھا گھنٹہ، اس وقت اتنی تکلیف تھی۔ اللہ گواہ ہے کہ ایسی اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، اور خود میرے اپنے چینل پہ میں نے اس ٹاپک پہ مائع زمزم کی فضیلت پر 1 گھنٹہ بیان دیا ہوں، اس کی پوری حدیث پہ کہ اللہ نے اتنی برکتیں رکھی تھیں کہ طواف کرنا اور زمزم کے بعد جا کے بیٹھ جاؤ، پانی سر پہ ڈالو، پیتے رہو اور دعا کر کے وہ پانی ایڑیوں کو دھلا کرتا۔ اللہ نے پھر اس کے بعد جیسے عمرے سے آیا وہ درد ہی چلا گیا، ورنہ آدھا گھنٹہ کھڑنا مشکل تھا، ہاتھوں کے چپل جوتے پہننے پڑتے تھے، اتنی تکلیف ہے۔ اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں، مائع زمزم کو پینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں زمزم وہاں سے لاتے ہیں، ایک ڈبی میں پورا 20 لیٹر پانی پلا کو دیا، پھر سوال کرتے ہیں مول صاحب کیا مول صاحب ایسا پیے تو صحیح کیا، ایسا بانٹے تو صحیح کیا۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اگر کوئی ایسا کر کے دیتا ہے تو جائز ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ بھئی نہیں دیروں سے تم نہ خاص مصاب پکا یا اصلی دیروں سے اب ملایا رہتا اس میں کوسا پانی گھر کا نہیں تو فلٹر کا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیدھا بول کر دیں کہ اس میں ملایا گیا ہے، یہ پانی زمزم کا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کرے گا، برکتیں دے گا۔ اور لوگ سمجھتے ہیں وہ بانٹنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے زمزم پی لیا، ابھی 2 ہی کام ہوئے آپ کے۔ زمزم جیسے ہی پی لیں گے تھوڑا ریلیکس ہوتے فوراً آپ صفا کے پاس چلے جائیں، اسی سے راستہ بنا ہوا ہے صفا سے لے کر مروہ تک۔ صفا کے پاس آپ کھڑے ہو کر وہاں سے آپ کا طواف شروع ہو جائے گا، صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر ہوگا، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا، مروہ سے صفا چوتھا، صفا سے مروہ پھر 5واں، 6واں، پھر 7واں۔ اس طریقے سے آپ کے 7 چکر لگیں گے صفا مروہ کے۔ جو اماں ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پانی کی تلاش میں جو دوڑا تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ثابت کر دیا، قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ اگر اللہ کے لیے انسان جیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو ایسے پیش کر دیتا ہے کہ چکیل میدان میں پانی نہیں تھا تو اللہ نے پانی پیدا کر دیا، کھانا نہیں تھا تو اللہ نے کھانا دے دیا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اللہ کی قسم ہے اگر وہ اس وقت پیچھے ہٹ جاتے تو یہ نعمتیں انہیں نہ ملتی۔ تو آج انسان پہ سبق دیا جاتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سمجھائیں، اگر تم اللہ کے لیے جیو گی، اللہ کے لیے سب کچھ کرو گی، شوہروں کی فرمانبرداری کرو گی، ابراہیم نے چھوڑا تو نہیں پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں بھی ایسی برکتیں رکھے گا۔ آج ہماری ماؤں کے اندر وہ جذبہ کیا ہے، ہماری عورتیں، ہماری بیویاں، ہماری بچیاں چھوٹی چھوٹی بات پر طلاقیں ہو جاتی ہیں، خدا ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر وہ ابراہیم کی بیوی والا جذبہ نہیں، ہاجرہ والا جذبہ نہیں، اماں ہاجرہ کا جذبہ اگر آ جائے، اللہ کے قسم ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے مسائل کو آسان کر دے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، اللہ نے ان کی اداؤں کو، صفا و مروہ کی ادا کو قیامت تک کے لیے واقع ہے، تو یہ 7 چکر لگائیں گے۔ اور مرد حضرات کے لیے وہاں پر گرین لائٹ لگی ہوئی، شروع کے 3 چکروں میں دوڑیں گے، جیسے آپ جاگنگ کہتے ہیں انگلش میں، تو دوڑنا بھی نہیں ہے نہ دھیمے چلنا ہے، تھوڑا تیزی سے چلنا ہے شروع کے 3 چکروں میں۔ عورتیں نارمل چلیں گی، اور اگر بوڑھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بوڑھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جو جوان ہیں وہاں پر تھوڑا تیزی سے جائیں، کیونکہ حضرت حاجرہ وہاں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی، تو وہاں پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو 7 چکر آپ کے مکمل ہوں گے، صفا مروہ کی سعی ہو جائے گی، تو آپ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آپ جو ہے یہ بار بار پڑھتے رہیں گے۔ پھر 4تھا عمل آپ کا یہ ہوگا کہ آپ جو ہے سعی سے کر کے فوراً جیسے باہر نکلیں گے، وہاں پر آپ کو بال کٹوانا ہے، بال سر کے بال جو ہے منڈوانا ہے۔ وہاں پر جو ہے پاکستانی کی پورے لین سے دکانیں لگی ہوئی ہیں، اور آج کل جو سعودی عرب نے 2026 میں ایک نیا انتظام کیا کہ آٹو لگے ہوئے ہیں سر کاٹنے کے، وَيَحْلِقُونَ
حلق کرنے والے جو حلاق جو ہے وہیں پہ کھڑے ہوئے رہتے ہیں، فری میں کر رہے ہیں، ورنہ 10 ریال دینا پڑتا تھا شروع میں. تو وہاں پر جو ہے آپ اپنے سر کے بال مڑوا لیں گے. اور عورتیں اپنے سر کے بال تھوڑے اگر کاٹنا چاہیں تو کاٹیں، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کچھ عورتیں وہ بھی کنڈو کروا لیتی ہیں، یہ بالکل جائز ہے، بدعت ہے. یہ صرف مردوں کے لیے حلق کرنا ہے. تو یہ 4 امر، ایک میقات سے احرام باندھنا اور طواف کرنا، سعی کرنا جو صفا و مروہ کی طرف سعی کرنا، اور چوتھا عمل جو ہے آپ اپنے بال کاٹ لیں گے. جیسے اپنے بال آپ نے کاٹ لیا اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. یہ 4 عمل، چاہے آپ 1 گھنٹے میں کر لیں، چاہے آپ جو ہے پورا 2-4 گھنٹے بھی لگا لیں. اور آج کی ڈیٹ میں آپ کا ایک طواف جو ہے، ہمارے ایشیائی ممالک میں جانے والے لوگ جو ہے تعجب کرتے ہیں، سعودی عرب کے اخباروں میں لکھتے ہیں کہ بھئی ایشیا سے آنے والوں کے حالات ایسے رہتے ہیں کہ خود ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے. اور آج کل تو ایسا ہے، ایک طواف جو نوجوان ہوگا تو تیزی کے ساتھ کر لے گا، اب بوڑھا 40-60 میں 50 میں جا رہا ہے، پاؤں درداں شروع ہو گئے، فلاں ہو گیا، تب جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ پہلے فلور میں جاؤ. اب پورا بھی ایک مسجد کا طواف کرنا کتنا آسان ہے، اور آپ کے ڈوڈبالا پور کے لاسٹ علاقے میں جا کے طواف کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ حالات ہوتے ہیں. اس لیے نوجوانی کے عالم میں اپنے آپ کو جو ہے اللہ سے جوڑو. حج اگر کسی کے اوپر فرض ہو رہا ہے تو حج کرنا واجب ہے. عمرے کے بعد کیا کرے گا؟ پھر نیت کرے گا، کس کی؟ حج کی. اللہم لبیک حجۃ عنی، اے اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں اپنی طرف سے. اگر حج بدل کر رہے ہیں والد کی طرف سے، امی کی طرف سے، تو ان کا نام لیا جائے گا. پھر اس کے بعد سے جو ہے 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں 12ویں ذی الحجہ، یہ 4 اور 5 دن جو ہے آپ کو حج کے ایام میں گزارنے ہوں گے. اور پھر وہ مینا، پھر مینا سے جو ہے آپ کو عرفہ جانا ہوگا، 9 کلومیٹر لگیں گے. پھر وہاں سے جو ہے آپ کو مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے مینا، پھر مینا سے خانہ کعبہ، پھر خانہ کعبہ سے مینا، پھر خانہ کعبہ، پھر خانہ کعبہ سے مینا آنا پڑے گا. پھر جمرات صغریٰ کو جیسے کنکریاں ماریں گے، پھر اس کے بعد جا کر طواف وداع ہوگا. طواف وداع جیسے ہوگا آپ کا حج کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. حج مکمل ہونے کے بعد لاسٹ میں طواف وداع کر لیں گے. اس کے بعد جو انسان کا یہ جو عمل ہوگا، حج مبرور اگر ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کو جو ہے حج کے ایام میں گناہ نہیں کرنے چاہیے. حج کے ایام میں گناہ نہیں کرنے چاہیے. بہت سارے لوگ حج کے ایام میں بھی گناہ کر جاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. حج کے ایام میں چوریاں کرتے ہیں لوگ. حج کے ایام میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں حج کے ایام میں ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں. پھر اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ میں اگر چھوٹی جا رہی اسے بھی مار دیں تو دم دینا پڑے گا. چھوٹی جا رہی چپ کے چھیڑے مار ڈالے، جیسے ہاں آرام سے مارتے ہیں ہم لوگ. مچھر آ لے کے مار دیا آپ نے تو اس پہ آپ کو دم دینا پڑے گا. دم کسے بولتے ہیں؟ پھر دمادم نہیں، دم یعنی 3 دن روزے رکھنا پڑے گا، یا 6 مسکینوں کو نصف سا، آدھا کلو اناج کے حساب سے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. پھر کوئی لمبی تفصیل ہے، جیسے جیسے یہ ہائیسٹ لیول کے گناہ کریں گے، یا بیوی کے ساتھ نہیں ملنا، آپ کو مل لیا، آپ نے بڑا گناہ کر لیا تو اس پر آپ کو دم دینا پڑے گا. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کرنے لگے، دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی حالت احرام میں خانہ کعبہ میں آپ کو جو ہے کچھ نہیں کرنا ہے، تو ان کے سروں کے جوئیں جو ہے منہ کے اوپر آ رہی تھی. صحابی پریشان ہو رہے تھے، لیکن اب مار دیا کوئی مر گیا تو دم دینا پڑے گا. اب انسان پریشان، پہلے پیسے خرچ کر کے گئے رہتے، پھر دم دینا ہے تو پھر مول صاحب پوچھتے ہیں، مول صاحب بولے گا تو یہ رکھو، دوسرے مول صاحب کو بولیں گے کون سا جائز ہے، اس والے بولتے ہیں. پھر انسان پریشان رہتا ہے مکے میں، کیوں؟ پیسے شارٹ ہوتے ہیں وہاں پر. لوگ بچانے کے چکر میں عمرہ پورا نہیں ہو، حج پورا نہیں ہو، پھر نقص رہ جاتا. ایسا بالکل غلطی نہ کریں. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے جوؤں کی وجہ سے؟ وہ صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی مجھے تکلیف ہو رہی. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ جا کے حلق کروا دو، پورے بال منڈوا دو تاکہ آپ کے سر کی جوئیں کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے اجازت